کل ایک اختلافی مسئلے پر بات کی تھی کہ کیا جرابوں پر مسح کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً اہل علم کا اس حوالے سے اختلاف ہے اور ہمارے فقہ حنفیہ سے متعلق احباب جرابوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ایسے میں نے یہ سوچا کہ عوام الناس کے لیے پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ اب ہم کہاں جائیں۔ اگر فقہ حنفیہ سے متعلق بزرگوں سے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ جرابوں پر مسح نہ کرو، اس سے تمہارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی اور پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ ان سے سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، کسی نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہے، عوام تو شش و پنج کا شکار ہو گئی۔ اس حوالے سے میں دو تین بنیادی باتیں ادب اختلاف کے حوالے سے عرض کروں۔ پہلی بات تو پیارے بھائیوں یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز کا طریقہ ہو یا دیگر کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں یہ آپ جان لیجئے کہ آپ امت کے بہت سارے بڑے لوگ، معززین، محترمین، ائمہ، محدثین کی آپ ہر عمل کے ذریعے کچھ نہ کچھ کہیں مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں تو کچھ کی موافقت ہے اور کچھ کی مخالفت ہے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کچھ کی موافقت ہے اور کچھ کی مخالفت ہے۔ آپ کسی مسئلے کو جیسے بھی تسلیم کرتے ہیں اس میں اس سے آپ نہیں بچ سکتے، یعنی ایسا آپ شاید نہیں تلاش کر سکتے ہیں کہ ایسے مسائل آپ جمع کر لیں جس میں اہل اسلام معززین میں سے کسی کی بھی آپ مخالفت نہ کر رہے ہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ سب لوگوں کی رائے ایک جیسی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں درجنوں مسئلوں میں ان کا آپس میں اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ فلاں کا نقطہ نظر یہ ہے یا فلاں کا نقطہ نظر یہ ہے، لیکن اس میں جو پریشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ اپنے دماغی تربیت میں کچھ باتیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ مثلا ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ فلاں طبقہ 100% ناقابل اعتبار ہے، چاہے کچھ کہے اس پر اعتبار نہیں کرنا، اور فلاں طبقہ 100% قابل اعتبار ہے، چاہے کچھ کہے۔ ہم اعتدال میں نہ رہے نا، ہم اعتدال میں نہ رہے۔ ہمارا جس سے ہم وابستہ ہیں وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا، اس سے خطا کا امکان ہے، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ اپنے والا ہے لہٰذا سب ٹھیک ہے، اپنے والا ہے لہٰذا سب ٹھیک ہے۔ وہ بعض دفعہ غیر مستند بات کرتا ہے، ہم اسے اپنا لیتے ہیں اور معاشرے میں، قوم میں بہت ساری خرافات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہی نہیں، انہیں کلی طور پر اعتبار ہے، جبکہ دوسرے احباب میں معززین ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، علم کی خدمت کرنے والے ہیں، اسلام دوست ہیں، وہ قرآن و حدیث کے دلائل دے کر ایک بات پیش کرتے ہیں، بندے کا ان پر اعتماد بھی نہیں بنتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بد اعتمادی اور اندھے اعتماد دونوں کیفیتوں سے باہر نکل کے بصارت اور بصیرت کا استعمال کرے بندہ، پھر اس میں وہ اللہ سے مدد مانگے۔ یاد رکھیے، آپ کو دنیاوی جو مفادات ہیں وہ تو آپ کو امتحان کے طور پر، ڈھیل کے طور پر، رحمت کے طور پر، برکت کے طور پر کسی بھی انداز سے مل سکتے ہیں۔ ہدایت کی راہیں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کھلتی ہیں۔ ہدایت کی راہوں کو کھولنے کے لیے اللہ کی مدد کی ہمیں بے تحاشا ضرورت پڑتی ہے۔
بالفرض میں ایک بات میں اس کا قائل نہیں ہوں، مجھے میرا فریق مخالف بتاتا ہے کہ بھئی میاں اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا ہے، آپ قائل کیوں نہیں ہیں، آپ مانیں اسے، اور میں مان لیتا ہوں اللہ کا کرنا اس نے اپنی طرف سے تو ٹھیک بتایا تھا، صحیح نہیں پڑا، تو آپ بتائیے اللہ مجھے سزا دے گا اس بات کی؟ میں نے تو عمل شروع کیا نا اللہ کی وجہ سے، رہنمائی بتانے والے سے میں نے یہ نہیں کہا اپنی بات بتائیں، اس نے بھی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائی۔ اب بالاتفاق وہ بھی میری طرح انسان تھا، اس کے سمجھنے میں کوئی خلل آ گیا، میں غلطی پر آ گیا، مجھے علم نہ ہوا اس بات کا، میں اس مسئلے کو ویسے نہ مان سکا جیسے ماننا چاہیے تھا۔ نیک نیت ہوں تو اللہ میری نیت کو دیکھے گا، مجھے سزا نہیں دے گا، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپناتے ہوئے اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، آپ اپنا لیں۔ غلطی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیک نیتی کو دیکھتا ہے، آپ کی جستجو، آپ کی طلب کی قدر کرتا ہے، آپ کو آپ کی کاوش پر ایک ثواب تو اللہ دے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس سے تو پریشان نہ ہوا کریں اختلافی مسئلوں میں کہ جی فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے، میں کہاں جاؤں مروں۔ کوئی مرنے کی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیں۔ آپ کو وہ بتاتا ہے اپنے دلائل، یہ بتاتا ہے اپنے دلائل، آپ دونوں دلائل کو دیکھتے ہیں، آپ کو جو قرآن و حدیث کے مطابق لگتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق لگتا ہے، آپ بے فکر ہو کے اپنائیں۔ غلطی ہو بھی گئی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بنیادی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ذہن میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بھولنے والا بدنیت نہیں ہوتا ہے پیارے بھائیوں، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کھوٹا ہے اس لیے وہ بھول گیا ہے، نہیں، بھولنے والا نیک نیت بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھول بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے بھولنے والے کو پہلے ہی بدنیت قرار دے دیا جائے اور اس پر سختی تلخی اور اس پر الزام تراشی کا سلسلہ، تو وہ اڑ جائے گا، وہ دفاع کرے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ موقع دے بندہ سمجھنے سمجھانے کا، اور کوئی ہم پابند نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی کھینچ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، اسے سوچنے کا ٹائم دے دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثالیں ملتی ہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک سفر میں ہیں، باقی لوگ بھی ساتھ ہیں، دونوں کو غسل کرنا تھا اور ٹھنڈ تھی جس کی وجہ سے یا پانی میسر نہیں تھا، غسل بہرحال نہ ہو سکا۔ نماز فجر کا وقت ہوا، اب دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتمرغت فی الارض کما یتمرغ الحمار، میں نے زمین میں لیٹنیاں مارنا شروع کر دی، لیٹا میں زمین میں، گویا پانی سے نہیں تو مٹی سے نہا لوں میں۔ مجھے مسئلے کا کوئی پتہ نہیں تھا، بس اپنی تسلی کے لیے میں نے یہ کیا اور میں نے نماز شروع کر دی۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بھی ایسے کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، پانی آئے گا، نہاؤں گا، پھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ ان کی نماز رہ گئی۔ اب دو الگ الگ آراء سامنے آ گئیں، مسئلہ دونوں کا ایک ہے۔ ہم سفر سے واپسی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں اس طرح لیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی کیا ضرورت تھی؟ انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، یوں تیمم کر لیتے تو کام ٹھیک ہو جاتا، نماز ٹائم پر پڑھ لیتے، تمہاری مجبوری تھی۔ یہ ہو گیا۔ اللہ کا کرنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ قصہ بھول گیا کہ ایسا کبھی ہوا بھی تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی ایک معاملے سے گزرے ہوں اور آپ بھول جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھول گیا۔ اب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر تذکرہ کیا کہ آپ کو یاد ہے فلاں موقع پر ایسے ایسے ہوا تھا،
عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، عمار ابن یاسر نے کہا اب مجھے یاد ہے، بخاری میں حدیث آتی ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ امیر المومنین ہیں اور میں یہاں فتویٰ دیتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں اس مسئلے کو اب عوام میں بیان کروں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، میں انسان ہوں، میں بھول گیا ہوں، آپ کو یاد ہے، آپ اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیں، آپ میرے پابند نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس طرح کا جو اختلاف ہے اس سے کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے؟ ہرگز پیدا نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ جناب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں یا عمرے میں ذکر کیا ہے، ترمذی میں بھی آیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، روضہ رسول کے پاس ان کی شاید مسند تھی، اور حاضرین بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ 4 عمرے کیے، ان 4 میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا، ایک عمرہ رجب میں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ عمرہ قضا بھی ذی القعدہ میں، عمرہ حدیبیہ بھی ذی القعدہ میں، اور عمرہ جیرانہ بھی ذی القعدہ میں ہوا، اور حج کے ساتھ جو عمرہ ہے وہ تو ذی الحجہ میں ہوا۔ بہرحال رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، یہ صاف بھول تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جرت نہ بنی کہ ہم کیسے کہیں کہ استاد جی آپ بھول رہے ہیں، رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ نے مدد کر دی۔ سمیت استنانا عائشہ رضی اللہ عنہ فی حجرتہا، حجرہ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بیان کر رہے ہیں، اندر سے مسواک کرنے کی آواز آئی، گویا امی عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک کر رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا امی جی یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ان میں سے ایک رجب میں کیا، آپ کو علم میں اسی طرح ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ کے علم میں اسی طرح ہے یا کچھ اور ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو عبد الرحمن پر، اللہ رحم فرمائے ابو عبد الرحمن پر، وہ سچا ہے اور وہ سارے عمروں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ ما تمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ حسن اختلاف، سلیقہ اختلاف ہے۔ تو اس لیے میں یعنی کھرے لفظوں میں اگر عرض کروں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنا حساب کتاب کسی کو ٹھیکے میں نہ دیں کہ جو جواب وہ دے گا میرا وہی جواب ہے، جو ثواب اس کا ہوگا میں وہی لینا چاہتا ہوں، جو معاملہ اس کا ہوگا۔ نہیں، یہ منصب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منصب ہے محمد۔ باقی کسی امتی کے لیے آپ اتنے نہ ضد کریں کہ بھئی اس سے نہیں ہو سکتی ہے خطا اور فلاں سے ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے آپ سے پوچھا جائے گا نا، وہ من رسول کا پوچھا جائے گا، ایسے ہی ہے نا، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بطور امتی جب آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ اس پر سمعنا اطعنا کہیے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی گئی تو آپ پریشان نہ ہوں، ذہن تیار رکھیں کہ جیسے ہی غلطی کا پتہ چلے گا ویسے ہی اصلاح کر لوں گا، لیکن اس میں یہ نہ سمجھے کہ کوئی اسلام میں خلل آ جائے گا یا کوئی آخرت میں خلل آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں بہت بڑا خلل پیدا ہو سکتا ہے کہ بندہ قرآن و حدیث کی بات سنے اور پھر اس کو قبول کرنے کے حوالے سے وہ کسی تردد کا شکار ہو، اور وجہ کے بھی بغیر۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔